بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد کے طلبکار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں مکمل بتائیں گے، اس لیے آپ سب بھائیوں سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تابوت سکینہ ایک پراسرار صندوق جسے یہودی کھوج رہے ہیں۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس رہا۔ پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، اور یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات اور شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت تابوت سکینہ تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے تو کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، اور تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا اور آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت ازما ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہوا جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، اور صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گیا اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیان، سرکشی اور عصیان کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نوسط سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاج اور کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نحاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ اور لیکن اس سے بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کے بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ تابوت سکینہ رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں نے آنکھیں کھل گئیں، اور چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی لاد کر بیلوں کو اپنی بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا، اور جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے، اور اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن مجید میں خداوندی قدوس نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ جس کا یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے، اور اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ، اور اس کے علاوہ حضرت
حضرات انبیاء کرام علیہ وسلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کبھی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا اور جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال و غنیمت کے ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا اور اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں اور جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودگی جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں اور اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ لیکن مجھے جو سب سے قرین قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے اور جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں اور یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا اور اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے متعلق بہت سی نظریات ہیں اور میرا خیال ہے کہ تابوت سکینہ اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی کہیں دفن ہے اور کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا اور ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے اور جبکہ کچھ سکالرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت سکینہ ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکسا میں پڑا ہوا ہے، اور ایک اور نظریہ یہ ہے کہ بحیرہ مراد کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے، اور ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس تابوت سکینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ اور آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب کے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہیں اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔